اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کے پاس کچھ دلیل و بنیاد نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کے پاس کچھ نہیں، اگرچہ وہ دونوں ہی گروہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان جیسی باتیں بے علم لوگ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی قیامت کے روز ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ حاشیہ نمبر 100۔ پچھلی آیت میں یہود کے اس دعوے کو بیان کیا گیا کہ صرف یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے۔ بظاہر ان کا یہ انداز دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے تھا، جیسا کہ اور جگہ بھی کہا گیا بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 135۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہر گروہ اپنے آپ کو ہی حق پر ثابت کرتا ہے اور دوسرے کو باطل پر، حالانکہ وہ اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں اور ایک کتاب دوسری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ یہ تو ان عالموں کا حال ہے، تو دوسری طرف بے علم یعنی مشرکین عرب کا بھی یہی رویہ تھا۔ وہ ان پڑھ اور مشرک ہونے کے باوجود بھی اپنے ہی گروہ کو حق پر سمجھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو صابی یعنی بے دین کہتے تھے۔ اس طرح ہر فرقہ اور گروہ مسلکی تعصب اور احساس برتری کا شکار تھا۔ دراصل زوال پذیر قوم کتاب اللہ کی ہدایت سے محروم ہو کر فرقوں میں بڑھ جاتی ہے، اور صحیح دینی تعلیم و تحقیق کے فقدان کے سبب اکابر پرستی کا شکار ہو کر اس مسلکی تعصب و تفاخر کے مرض میں مبتلا ہو کر رہ جاتی ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور ان کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ اس لائق نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ حاشیہ نمبر 101۔ یوں تو مختلف گروہ دوسروں کو اپنے عبادت خانوں میں عبادت کرنے سے کسی نہ کسی طرح روکتے رہے ہیں، لیکن بیت اللہ میں ایمان والوں کو صلاح ادا کرنے اور اللہ کے ذکر سے روکنے والے مشرکین مکہ ہی تھے۔ بیت اللہ تو خالص اللہ کی عبادت، صلاح اور طواف وغیرہ کے لیے ہی تعمیر کرایا گیا تھا، اور اس کی آباد کاری اور انتظام سچے مومنوں کا حق تھا، لیکن مشرکین مکہ نے یہ ستم ڈھایا کہ اس کو بت قدا بنا دیا اور ایمان والوں کو اس میں عبادت کرنے سے روک دیا۔ گویا کہ وہاں توحید کی آواز بلند کرنا جرم بنا دیا گیا، اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ ان کی سزا دنیا کی رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، لہذا تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ متوجہ ہے۔ بے شک اللہ تعالی بہت ہی وسعتوں والا اور علم والا ہے۔ حاشیہ نمبر 102۔ رب ذوالجلال خالق کائنات کی حکمت، قدرت و عظمت بلکہ ہر صفت ہی لامحدود ہے۔ اس کو انسانوں یا دیگر مخلوقات پر قیاس کرنا سراسر نادانی ہے۔ انسانی زندگی کی ضروریات کا دار و مدار تو زمان و مکان اور سمتوں کے حدود و قیود پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بلا شبہ ان کمزوریوں سے پاک اور بالا تر ہے۔ اللہ نے انسانوں کی عبادت کے لیے جو سمت کا تعین کیا ہے وہ ایک تنظیمی ضرورت ہے،
تاکہ انسان کو ایک ہی نظم و ضبط کا پابند بنایا جائے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت اور کار فرمائی کا دائرہ کسی خاص سمت میں محدود ہے۔ معاذ اللہ، وہ جس سمت کو چاہے قبلہ بنائے، اس میں کسی کو اعتراض یا حیل و حجت کی کوئی گنجائش نہیں۔ مزید تشریح انشاءاللہ تحویل قبلہ والی آیات کے ساتھ آئے گی۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ہرگز نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ حاشیہ نمبر 103۔ امتوں کے بگاڑ کا سب سے زیادہ ظالمانہ اور جاہلانہ اور قابل مذمت پہلو شرک ہے، اور بالخصوص ذات کا شرک، یعنی یہ کہ مخلوق کو خالق کی ذات میں شریک قرار دیا جائے۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر اللہ کی ذات میں شریک کیا، جبکہ مشرکین عرب نے یہ ستم ڈھایا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ یہ ذات کا شرک اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والا شدید ترین جرم ہے۔ سورہ مریم میں فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات پر کہ وہ رحمان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بحوالہ سورہ مریم آیات 88 تا 91۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذات کے شرک کو اپنے لیے گالی سے تعبیر فرماتا ہے۔ بحوالہ بخاری۔ کیسا ظلم ہے کہ جس فعل شنیع کی قرآن و حدیث میں اس قدر مذمت کی گئی ہے، یہ امت بھی اسی کا شکار ہو گئی، کیونکہ ان کے اکابرین سے ان کو یہ عقیدہ ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے جدا ہونے والے نور من نور اللہ ہیں، یعنی اللہ کی ذات کا ٹکڑا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں اس باطل عقیدے کو سختی سے رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کائنات کا اکیلا مالک ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور ہر ایک اس کا مطیع فرمان ہے۔ یہاں حکم اسی کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں، اور حکم بھی ایسے چلتا ہے کہ وہ جب بھی کسی کام کی کرنے کا ارادہ فرمائے تو بس کن کہنا ہی کافی ہوتا ہے، اور فوراً ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ بحوالہ سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ لہذا وہ اس بات سے بے نیاز، پاک اور بالا تر ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا کوئی اس کا معاون ہو۔ وہ اکیلا ہی اس کائنات کا موجد اور خالق ہے، یعنی اس نے اکیلے ہی کائنات کی صورت گری کی، پھر اس کو وجود عطا کیا اور اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ بھلا یہ بے بس اور اس کی مطیع فرما مخلوق اس قادر مطلق اور مختلق الہستی کے شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہی زمین اور آسمان کو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی انہی کسی باتیں کرتے رہے ہیں، دراصل ان کے دل ایک جیسے ہی ہو گئے ہیں، اور ہم نے تو یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی نشانیاں واضح کر کے بیان کر دی ہیں۔ حاشیہ نمبر 104۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و الوہیت کی واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مشرکین کا یہ مطالبہ کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا، محض جہالت اور ہٹ دھرمی ہے۔ اس سے پہلے بھی دعوت حق کے انکاری ایسی ہی باتیں بناتے رہے ہیں۔ دراصل کفر کی روش نے ان کی سوچ ایک جیسی کر دی ہے، اور یہ رائے حق سے دور بھاگنے والے لوگ ہیں۔ ان کے سامنے کیسی ہی نشانیاں پیش کر دی جائیں ان پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ دعوت حق پر غور کرنے اور نشانیاں دیکھ کر حق کو قبول کرنے والوں کے لیے تو یہاں کافی نشانیاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ ان
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بلا شبہ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں تم سے نہ پوچھا جائے گا. حاشیہ نمبر 105. انبیاء علیہ السلام پیغام ہدایت لے کر اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دیں، پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس کی وضاحت کر دیں اور اس پہ عمل کر کے دکھائیں. جو لوگ ایمان لائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائیں، اور کفر کی روش اختیار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی ذمہ داری پوری کر دیں. اس کے بعد دین حق کا انکار کر کے مخالفت کی روش اختیار کرنے والے جہنمیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دہ نہیں ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں کوئی تشویش اور پریشانی لاحق نہ ہونی چاہیے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کا دین اختیار نہ کر لو. ان سے کہو کہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور علم پانے کے بعد بھی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا. حاشیہ نمبر 106. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان والوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل کتاب سے قطعاً مرعوب نہ ہوں. ان کی پوری کوشش ہی یہ ہے کہ شکوک و شبہات پیدا کر کے ایمان والوں کو ورغلائیں اور کسی نہ کسی طرح انہیں اپنے مسلک کی طرف مائل کر لیں. حاشیہ نمبر 107. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے وہی حق ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی کی بھی بات ہرگز قبول نہیں ہو سکتی. واشگاف الفاظ میں ان کو متنبہ کر دیا گیا کہ ایمان کی نعمت پا لینے کے بعد ان لوگوں کی خواہش نفس کی پیروی کا انجام گمراہی کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور پھر یہود و نصارہ کی دوستی اور ان کے ساتھ تعلق تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے گا. یہاں داعی حق کے لیے ایک اہم اصول کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے. گروہ بندی اور مسلک پرستی کا ذوق رکھنے والے عموماً دعوت حق سے کتراتے اور حیل و حجت کا انداز اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دعوت حق قابل قبول بنانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ نرمی پیدا کرنا قطعاً ناروا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. حاشیہ نمبر 108. اہل کتاب کی اکثریت تو آخرت سے غافل اور دنیا پرست ہے، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب سے ہدایت حاصل کی ہے، اور کتاب کے بغور مطالعے سے ان کا ذہن قبول حق کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا ہے. ان کے مومنانہ اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو آخرت کی فکر ابھارتا ہے. وہ دین فروش نہیں بلکہ نعمت ایمانی کی قدر کرنے والے اور اس کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں. ملاحظہ ہو سورہ آل عمران آیت نمبر 199.